السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم ایک ایسی ویڈیو پر ریاکشن دینے والے ہیں جو ذاکر نائک اپنی ویڈیو میں اسلام کا استھاپن کیسا ہوا وہ بیان دے رہے ہیں۔ تو دوستو، اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ میرا نام ردھیر بہادر گوئل ہے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اسلام دھرم کی استھاپنا کب ہوئی اور اس کے سنستھاپک کون تھے؟ آپ ذرا آپ کا سوال پھر سے دہرائیں گے؟ سر، جاننا یہ چاہتا ہوں کہ اسلام دھرم کی استھاپنا کب ہوئی اور اس کے سنستھاپک کون تھے؟ بہت سے لوگ کو غلط فہمی ہے کہ اسلام دھرم 1400 سال پہلے آیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بانی ہیں۔ اسلام دھرم جب انسان نے اس دھرتی پہ، اس زمین پہ قدم رکھا، اس وقت سے پہلے سے اسلام ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بانی نہیں ہے، اس کے فاؤنڈر نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہے، آخری رسول ہے۔ تو یہ دھرم انسان جب سے جنم لے اس کے پہلے سے ہے۔ اس کو بنایا کس نے؟ اللہ نے، خدا نے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں لکھتے ہیں، سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 میں، ان الدین عند اللہ الاسلام، صرف ایک ہی صحیح دین ہے، وہ اسلام۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 85 میں کہ اگر کوئی دوسرا مذہب اسلام کے علاوہ اختیار کرتا ہے وہ آخرت میں خسارے میں ہے، اور خدا بالکل اس کو نہیں مانیں گا۔ تو صرف اللہ نے ایک ہی دین بھیجا، خدا نے ایک ہی دین بھیجا، وہ ہے اسلام۔ تو جتنے پیغمبر آئے، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سارے پیغمبروں نے ایک ہی مذہب سکھایا، وہ ہے اسلام۔ اسلام آتا ہے لفظ سلام سے، جس کے معنی ہے امن، جس کے معنی ہے پیس۔ اسلام آتا ہے عربی لفظ سلم سے، جس کے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خواہش کے مطابق زندگی بسر کرنا۔ تو اسلام کے معنی ہے امن حاصل کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ماننے کے بعد، اسے کہتے ہیں اسلام۔ اور جو اس پہ چلتا ہے اسے کہتے ہیں مسلم۔ کو یہ غلط فہمی ہے، غیر مسلمانوں کو اور کئی مسلمانوں کو بھی، کہ اسلام ایک نیا مذہب ہے جو 1400 سال پہلے وجود میں آیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مذہب کے بانی ہیں۔ اسلام ایک نیا مذہب نہیں ہے جو 1400 سال پہلے وجود میں آیا، بلکہ یہ مذہب تب سے ہے جب سے انسان نے اس زمین پہ قدم رکھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مذہب کے بانی نہیں ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری بھیجے ہوئے پیغمبر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ فاطر میں سورہ نمبر 35 آیت نمبر 24 میں، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، یہ نہیں ہے کوئی قوم جس میں ہم نے خبردار کرنے والا نہیں بھیجا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 7 میں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اور ہر قوم میں ہم نے ہدایت دینے والا بھیجا۔ اگر آپ قرآن مجید پڑھیں گے، نام سے 25 پیغمبروں کا ذکر کیا گیا ہے قرآن مجید میں۔ مثال کے طور پہ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نام سے 25 پیغمبروں کا ذکر کیا گیا ہے قرآن مجید میں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 164، اور سورہ غافر سورہ نمبر 40 آیت نمبر 78 میں، کہ ہم کچھ پیغمبروں کا ذکر کرتے ہیں قرآن مجید میں، کچھ پیغمبروں کے قصے بیان کرتے ہیں قرآن مجید میں، اور کچھ کے نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ صحیح حدیث ہے، مشکات المصابیح کی جلد نمبر 3 حدیث نمبر 5737، جس کا ذکر احمد بن حنبل میں بھی آتا ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 265 اور 266 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمین پر 1 لاکھ
24,000 पैगंबर भेजे। 1,24,000 पैगंबर, 1,24,000। जिक्र आता है कुरान मजीद में सिर्फ 25 का। लेकिन जितने भी पैगंबर, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए, वो सिर्फ अपनी कौम के लिए भेजे गए थे, और उनका जो पैगाम था वो महदूद था एक वक्त के लिए। कुरान मजीद में फरमाया गया है कि मूसा अलैहिस्सलाम सिर्फ भेजे गए थे बनी इसराइल के लिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 49 में, आयत नंबर 49 में, कि ईसा अलैहिस्सलाम एक पैगंबर भेजे गए थे सिर्फ बनी इसराइल के लिए। और इसका जिक्र बाइबल में भी आता है। बाइबल में ईसा अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 5 और 6 में ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं अपने साथियों से, ही टेल्स टू हिज अपोस्टल्स, गो ई नॉट इनटू द वे ऑफ द जेंटाइल्स, enter ye not into the city of the Samaritans, but rather go to the house of the lost sheep of Israel. Go ye not into the way of the Gentiles, enter ye not into the city of the Samaritans, but rather go to the house of the lost sheep of Israel. ईसा अलैहि सलाम कहते हैं गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 5 और 6 में अपने साथियों से, अपने अपोस्टल से, आप जेंटाइल्स की तरफ मत जाइए। जेंटाइल्स वो लोग हैं जो गैर यहूदी लोग हैं। मिसाल के तौर पे हिंदू, मुस्लिम, आप गैर यहूदी के पास मत जाइए, लेकिन जाइए सिर्फ उन लोगों के पास जो भटके हुए बनी इसराइल है। ईसा अलैहि सलाम फरमाते हैं गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 24 में, I have not been sent but to the house of the lost sheep of Israel. मैं नहीं भेजा गया हूं लेकिन सिर्फ भटके हुए बनी इसराइल के पास। तो इससे साबित होता है कि कुरान और बाइबल दोनों ये कहते हैं कि ईसा अलैहि सलाम सिर्फ अपनी कौम बनी इसराइल के लिए भेजे गए थे। और मैंने तकरीर के शुरू में एक कुरान मजीद की आयत की तिलावत की थी, सूरह आज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40 में अल्लाह सुब्हानहू फरमाते, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मर्दों में से किसी के वालिद नहीं हैं, लेकिन रसूल अल्लाह है, अल्लाह के रसूल है, और खातमुन नबीन है, आखिरी नबी है। अल्लाह सबसे बेहतरीन जानने वाला है और इल्म रखने वाला। तो दोस्तों, इस वीडियो में एक हमारे गैर मुस्लिम शख्स फरमाते हैं, क्वेश्चन करते हैं जाकिर नाइक को, डॉक्टर जाकिर नाइक को क्वेश्चन करते हैं कि बोलते हैं इस्लाम कब से है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, इस्लाम तो 1400 साल पहले से है, और इंशाल्लाह क़यामत तक भी रहेगा। और दोस्तों, जब से दुनिया अल्लाह तबारक व तआला बनाई है ना, तब से इस्लाम है, और क़यामत तक भी रहेगा, उसके बाद भी रहेगा इंशाअल्लाह। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।